الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارا لیکچر نمبر 34 ہے اور آج ہم جملہ فعلیہ کا پارٹ نمبر 12 شروع کریں گے. اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ لیکچرز سے فعل مضارع شروع کیا ہے اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو کام ابھی کے زمانے میں یعنی پریزنٹ زمانے میں اور آنے والے زمانے میں جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں اس میں پایا جائے. اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا یعنی وہ کام جو پچھلے زمانے میں گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا. اور عربی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں فعل کی صرف 2 ہی قسمیں ہیں یعنی زمانے کے لحاظ سے یا تو فعل ماضی ہے وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے یا فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں حال یعنی پریزنٹ اور مستقبل یعنی فیوچر کو کلب اپ کیا گیا ہے. تو جب ہم مضارع کہتے ہیں اس میں حال بھی آتا ہے اور اس میں فیوچر بھی آتا ہے جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں. آج ہم جانیں گے اس لیکچر میں فعل مضارع کو کس طرح ہم یعنی کس طرح فعل مضارع کے جملوں کو ہم منفی جملہ بنائیں اور کس طرح ہم فعل مضارع میں جو ہمارے پاس فعل ہوتا ہے اس کو مستقبل کے لیے خاص کر لیں. کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مضارع میں دونوں چیزیں آتے ہیں، دونوں زمانے آتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. مگر کبھی کبھی ہمارے پاس ایسی صورت بھی آتی ہے کہ مضارع کو اس وقت ہم خصوصیت کے ساتھ اس کو ہم فیوچر کے لیے منسوخ کرتے ہیں یعنی وہ صرف فیوچر بنتا ہے، اس وقت وہ حال نہیں بنتا. اس کے کیا رولز ہے، کیا ریگولیشنز ہے، کیسے وہ کیا جاتا ہے، آج کے لیکچر میں ہم وہی پڑھیں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر پہ آئے میں آپ کو پچھلے لیکچر کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ریکیپ ہو جائے کہ فعل مضارع میں ہم کرتے کیا ہے. دیکھیں کچھ جملے ہم لیں گے فعل مضارع کے تاکہ آپ کو پچھلا لیکچر اور آج کا لیکچر مربوط لگے، رابطے میں لگے، کنیکٹڈ لگے. ہم کچھ مثالیں دیں گے فعل مضارع کے تاکہ آپ کا اعادہ بھی ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مادہ ہے اور یہ چیزیں اب ہم آپ کو پتہ ہے، ہم اب مثالوں سے قرآن مجید کی مثالوں سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک مادہ ہے لام، فا اور ہا. اس کو اگر آپ فعل مضارع کے وزن یفعلو پہ ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا یفعلو کے وزن پہ لام فا ہا کو ڈالنے کے بعد یہ بن جائے گا یلفحو. یلفحو کا ترجمہ ہے وہ جلس دیتا ہے یا دے گا. یعنی جس طرح آگ کسی کو ختم کر دیتا ہے، جلس دیتا ہے یا اس کو فنش کر دیتا ہے، اس کو راکھ میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں یلفحو. اور یلفحو چونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے تو یہ حال کی بات یا مستقبل کی بات اس میں کی جاتی ہے. وہ جلس دیتا ہے یا دے گا. سورہ مومنون آیت نمبر 104 اللہ فرماتا ہے تلفحو آگ کے بارے میں. تلفحو، تلفحو پہلا صیغہ ہے. تلفحو یعنی جلس دے گی، آگ کے بارے میں ہے یہ. تلفحو وجوہہم، وجوہہم النار. اب دیکھیں یہاں پر جو حکم کیا گیا ہے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جلس دے گی ان کے چہروں کو، جلس دے گی ان کے چہروں کو النار آگ. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر النار جو ہے چونکہ یہ کس ہمارے پاس کون سی عربی کنڈیشن میں ہے؟ النار، النار ہمارے پاس رفع حالت میں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ فعل کے بعد اگر ہمارے پاس رفع حالت میں کوئی اسم آتا ہے
تو وہ فاعل ہوتا ہے. تلفحو یعنی جلس دے گی. کون سی چیز جلس دے گی؟ النار، یعنی نار جو ہے، النار جو ہے یہ یہاں پر فاعل ہے. وجوہہم ان کے چہروں کو. تو وجوہ جو یہاں پر ہے وجوہہم یہ اصل میں مفعول ہے. تو فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول، مفعول کو مقدم کر کے فعل کو آخر میں کر دیا گیا. انہیں جلس دے گی ان کے چہروں کو آگ. اور اس کو ہم واو عطف بھی کہہ سکتے ہیں. ہم، اب دیکھیے یہ ہم جو آیا ہے یہاں پر، یہ چونکہ ہمارے پاس ضمیر کا صیغہ ہے، اور آپ کو پتا ہے ضمیر ہمارے پاس دو ہے، یا تو وہ منفصل ہے یعنی الگ میں ہے، یا متصل ہے ملا ہوا ہے. جیسے یہاں پر ہم جو یہاں پر جڑا ہوا ہے وہ آخر میں جڑا ہوا ہے. تو ہم جو آخر میں جڑا ہے یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس صورت میں ہے؟ یہ یا نصب میں ہے یا جر میں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر چونکہ ہم پہلے آیا ہے، یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ہما ہم، تو یہ یہاں پر ہمارے پاس ضمیری منفصل ہے. ضمیری منفصل جو ہے یہ ہمیشہ کس حالت میں آتا ہے؟ جب بھی ضمیر یعنی پروناؤن پہلے آئے گا تو یاد رکھنا چاہیے یہ جملہ اسمیہ ہے. یہاں تو یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروعات بات ہوئی تو جملہ فعلیہ یہاں تک. فعل فاعل مفعول یہ تمام مل کے ہمارے پاس جملہ فعلیہ. مگر واو زبر وا کے بعد جو ہم ہے یہ یہاں پر مبتدا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. وَهُمْ اور وہ ہو جائیں گے، اور وہ یعنی وہ سب ہو جائیں گے. یہاں پر چونکہ ناؤن کا یا پروناؤن کا ذکر ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. فیہا، اب دیکھیے فی حرف جارہ اور اس کے ساتھ ہا ضمیر لگا ہوا ہے متصل والا یعنی ملا ہوا ضمیر. تو یاد رکھنا چاہیے یہ یہاں پر ہمارے پاس حرف جارہ اور ہا اس کا مجرور ہے. دونوں ہمارے پاس مرکب جاری ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مرکب جاری ہمیشہ متعلق آتا ہے. جملہ اسمیہ میں مرکب جاری متعلق کی خبر آئے گا. خبر یہاں پر ہے کالحون، کالحون خبر ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں آپ نے پڑھا ہے مبتدا اور خبر ایک ہی اعرابی کنڈیشن میں ہوں گے. ہم چونکہ ہمارے پاس کون سی اعرابی کنڈیشن ہے؟ رفع، اور کالحون بھی مرفوع ہے یعنی رفع بھی. اللہ فرماتا ہے وہم اور وہ ہو جائیں گے فیہا اس میں کالحون بد شکل. تو کالحون جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے ان کے لیے خبر ہے. ٹھیک ہے. اور فیہا چونکہ یہ اس کی خبر کی مزید تفصیل ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ متعلق خبر ہے. تو اس آیت میں ہمارے پاس پہلے تلفح وجوہہم النار میں یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے، اور واو زبر و کے بعد ہم فیہا کالحون یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر جلال صاحب میرے ساتھ ہے تو وہ کھول کے اپنی اگر کوئی اشکال ہے سوال ہے تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہ بہت ہی کلیئر چیز ہے، ابھی تک جو ہم نے پڑھا اسی کا میں اعادہ کر رہا ہوں. ایک اور مثال ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس مادہ ہے لام عین اور نون. اس کو آپ یفعلو کے وزن پہ، چونکہ ہم مضارع پڑھ رہے ہیں تو یفعلو کے وزن پہ لام عین اور نون کو ڈالیے، یہ بنے گا یلعنو. ترجمہ وہ لعنت کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح کفارا یفعلو کے وزن پہ بنے گا یکفرو، کیونکہ عین پہ پیش ہے یکفرو، وہ کفر کرتا ہے یا کفر کرے گا. ٹھیک ہے. یہ دو ہمارے پاس افعال ہے، اور دونوں افعال جو ہے یہ مضارع کے ہیں کیونکہ دونوں میں ہمارے پاس علامت مضارع یا اور یا شامل ہے. اب سورۃ العنکبوت آیت نمبر 25 میں دونوں افعال استعمال ہوئے ہیں. دیکھیے یوم القیامتی، یوم القیامتی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں جلال صاحب یہ یوم القیامتی میں یوم القیامتی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ فعل ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ مفعول، یہ مفعول ہے. ماشاءاللہ مفعول، یہ مفعول ہے. یوم القیامت مفعول آپ کو کیسے لگا یہ مفعول ہے؟
اس وجہ سے کیونکہ یوم القیامت یوم جو ہے نا یوم یہ یہاں پر کس صورت میں ہے اس کا اعرابی کنڈیشن کیا ہے یہ رفع ہے نصب ہے یا جر ہے نہیں یہ رفع تھوڑی ہوگا یومل ہوتا پھر میم پہ پیش ہوتا میم پہ زبر ہے نا تو یہ نصب ہے ابھی آپ مفعول بھی کہہ رہے ہیں ابھی آپ رفع بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے اور فاعل جو ہوتا ہے وہ رفع میں ہوتا ہے تو یہاں پر مفعول ابتدا میں ہے یوم القیامت یعنی قیامت کے دن انکار کریں گے یکفرو ہوتا ہے انکار کرنا وہ انکار کریں گے قیامت کے دن یا قیامت کے دن وہ انکار کریں گے یکفرو ٹھیک ہے یکفرو قیامت کے دن انکار کر دیں گے یکفرو بعضهم بعضکم دیکھیں بعض جو ہے نا یہ بعض جو ہے یہ کس حالت میں ہے حالت رفع میں حالت نصب میں یا حالت جر میں یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ بعض دعات پہ پیش ہے نا جلال صاحب آپ اور جو لوگ ابھی نہیں سمجھ رہے ان کو سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارا جو اعراب کا ٹاپک ہے نا اس کو پھر سے سمجھیے دیکھیں اعراب کو سمجھنے کے لیے بہت آسان یہ طریقہ ہے کہ جو ہمارے پاس مین چیز ہے نا اسم یا فعل خصوصاً اسم آپ یاد رکھیے گا اس پہ یا تو اعراب ہم سمجھ سکتے ہیں زبر پیش زبر یا زیر سے پیش ہوگا یا دو پیش ہوگا تو یہ رفع ہوگا زبر یا دو زبر ہوگا تو نصب ہوگا زیر یا دو زیر ہوگی تو جر ہوگا یہ ٹھیک بات ہو گئی اس کے بعد یہ تو ہو گئی اعراب ہمارے پاس حرکات کے مطابق اس کے بعد آواز کے ذریعے سے بھی ہمارے پاس اعراب ہوتا ہے اونا اگر ساؤنڈ آئے گی اونا جیسے مسلمون کافرون اونا تو یہ رفع ہے اور اینا اگر آئے گی اینا 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 کافرین مسلمین اینا اگر ساؤنڈ آئے گی وہ یا تو نصب ہوگا وہ جر ہوگا ٹھیک ہے یہ بنیادی چیز آپ یاد رکھیے گا اسی طرح اگر مثنیٰ ہوگا تو آئینی جو ساؤنڈ ہوگی آئینی وہ رفع کی ساؤنڈ اور آئینی کی جو ساؤنڈ ہوگی مسلمائنی آئینی تو یاد رکھیے گا وہ نصب یا جر ہوگا بعدکم چونکہ یہ رفع میں ہے اور رفع میں آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے پاس فعل کے بعد رفع میں کوئی ہوتا ہے اسم تو وہ فاعل ہوتا ہے تو فاعل یہاں پر بعدکم ہے ترجمہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے بعدکم تم میں سے کچھ انکار کرنے والے کون ہوں گے کچھ لوگ ہے کہ نہیں وہی کچھ لوگ تو ہمارے پاس فاعل ہے نا اور یکفر جو ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس فعل مضارع ہے ببعض اللہ فرماتا ہے ببعض بازر بھی حرف جارہ ببعض یہ مجرور اور آپ کو پتا ہے جارہ پلس مجرور مرکبی جاری جو ہے یہ متعلق بنتا ہے یہ جملہ چونکہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے تو یہ متعلق فعل بنے گا ہے نا اگر ہمارے پاس جملہ اسمیہ جہاں سے یہاں پر ہمارے پاس جملہ اسمیہ تھا تو یہ متعلق خبر بنتا یہ چیز آپ یاد رکھیے گا بار بار اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں اور اگر آپ کوئی چیز مس کر رہے ہیں تو جو ہمارا جو لیکچر ریپیٹ ہوتا ہے نا اس کو بار بار آپ 2-3 بار سنیے گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا قیامت کے دن انکار کر دیں گے تم میں سے کچھ ببعض کچھ لوگوں کا یعنی کچھ لوگوں کا انکار کریں گے جیسے دنیا میں کوئی کہتا ہے نا کہ یہ میرا بچانے والا ہوگا قیامت میں یہ مجھے بچائے گا یہ مجھے آگ سے بچائے گا جیسے بہت سارے لوگوں نے کچھ لوگوں کو یا کچھ اولیاء کو یا کچھ نقلی خداؤں کو یہ بنا رکھا ہے کہ وہ ہمیں بچائیں گے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت جب داخل ہوگی انکار یکفر ہوتا ہے انکار کرنا تو کچھ لوگوں کا انکار کریں گے کہیں گے ہم تو جانتے ہی نہیں وَيَلْعَنُ اور لعنت کریں گے دیکھیے یلعنو بھی جو ہے جیسے یہاں پر یفعلو کے وزن پہ ہے یفعلو کے وزن پہ ہے یلعنو یعنی لعنت کریں گے یہ بھی قیامت کا ذکر ہے فیوچر کا ذکر ہے بعدکم اب بتائیے بعدکم یہ کون یہ یہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ رفع میں ہے نصب میں ہے یا جر میں بعدکم جلال صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ رفع نصب یا جر
یہ رفع میں ہے. آپ پھر سے آپ بول رہے ہیں بعدو پیش یا دو پیش رفع, اس کو لکھ کے رکھیے آپ. پیش یا دو پیش رفع, زبر یا دو زبر نصب, اور زیر یا دو زیر جر. بعدو جب آ گیا یہ تو پیش ہے نا, بعدو پیش ہو گیا تو یہ رفع میں ہو گیا. رفع جب آتا ہے کوئی بھی فعل ہمارے پاس, فعل کے بعد کوئی بھی ہمارے پاس اسم رفع میں آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فاعل. وَيَلْعَنُ, اور لعنت کریں گے, بعضکم, تم میں سے کچھ لوگ, بعضن. اب دیکھیے بعضن جو ہے یہ نصب میں ہے, دو زبر ہے نا, اور نصب میں جو بھی آتا ہے فعل کے بعد وہ ہوتا ہے مفعول. یعنی کل قیامت میں لعنت کریں گے کچھ لوگ, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں پر. جو لوگ لعنت کریں گے نا وہ فاعل ہوں گے, جن پہ لعنت کریں گے وہ مفعول ہوں گے, ہے نا. ترجمے سے بھی پتہ چلتا ہے, مگر آپ اس طرح نہ سمجھیے. میں نے حالانکہ یہاں پر کلر کوڈنگ کی ہے, رفع جو ہے وہ اس کلر میں ہم نے رکھا ہے, اور جو نصب ہے وہ ہم نے گرین کلر میں. ایسے بھی آپ ابھی یاد رکھ سکتے ہیں, مگر اصل آپ کو کنسپٹ پتا ہونا چاہیے. سورہ عنکبوت آیت 25. اسی طرح ہمارے پاس لام, با اور سین ہمارے پاس مادہ ہے. یفعل کو وزن پہ ڈالیے گا تو بنے گا یلبسو. یلبسو کا ترجمہ وہ گڑمڑ کرتا ہے یا کرے گا, گڑمڑ یعنی خراب کرنا کوئی چیز. کیف تامیم, یفعل کے وزن پہ بنے گا یکتمو, وہ چھپاتا ہے یا چھپائے گا. ٹھیک ہے, گڑبڑ کرنا, چھپانا, یہ ہوتا ہے یلبسو, گڑبڑ کرتا ہے, وہ گڑبڑ کرتا ہے یا کرے گا. یکتمو, وہ چھپاتا ہے, چھپائے گا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 70-71. اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے. اہل کتاب ان کو کہتے ہیں جن کو پرانے زمانے میں کتابیں دی گئی تھی, یہود و نصارہ, جن کو ہم آج کے زمانے میں جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ای اہل الکتاب, اے اہل کتاب. یا حرف ندا, اہل الکتاب منادا, تو دونوں مل کے بنتا ہے ندا. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. لما, اللہ فرماتا ہے کیوں انکار کرتے ہو. لما, کیوں. لما کا ترجمہ ہے کیوں. تکفرون, تکفرو, تکفران, تکفرون, جمع کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جمع کا صیغہ ہے, اور یہ ہمارے پاس مضارع کا صیغہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب, لما, کیوں, تکفرون, تم کفر کرتے ہو, تم انکار کرتے ہو, بآیات اللہ, بی حرف جارہ, آیات اللہ مجرور, اللہ کی آیتوں کا, یعنی تم انکار کرتے ہو. یہاں یہ ہو گیا فعل, اور اس کے بعد مزید اس فعل کی تشریح ہے اللہ کی آیت. کن چیز کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کا. اور انتم, اب دیکھیے یہ انتم جو یہاں پر ہمارے پاس ہے, حالانکہ تم سب, دیکھیے انتم, تم سب, تشہدون, دیکھیے ہا زبر ہا ہے, تو یہ بتائیے تشہدون میں, تشہدون آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تشہدون کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ وَأَنْتُمْ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ کیا لگ رہا ہے؟ انتم, جی. آپ کے ٹیکنیکل ٹرمز مجھے یاد نہیں رہتے. ٹیکنیکل ٹرمز بات قسم, یہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ان کو یاد رکھنا پڑے گا, سامنے رکھ کے آپ ان کو بتائیے گا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا انتم, آپ اس کلر کوڈنگ کے ساتھ بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. یہ یہاں پر ہمارے پاس جو فاعل ہے, ٹھیک ہے نا, فاعل کو پہلے لایا گیا تشہدون, اور اس کے بعد فعل ہے, اور فعل جو ہے تشہدون ہے, ہا زبر ہا ہے نا, تشہدون, تشہدون. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے تشہدون کیا ہوگا پھر؟ وَأَنْتُمْ تشہدون, کس صورت میں ہے یہ تشہدون؟ یہ فعل فاعل یا کس صورت میں ہے؟ یہ رفع ہے, نصب ہے, یا جر ہے؟ اونا ساؤنڈ ہے نا, تو یہاں پر یہ رفع میں ہے, تو دونوں رفع میں ہے. وَأَنْتُمْ جو ہے پھر یہ یہاں پر اگر اس صورت میں اگر ہم دیکھیں گے تو انتم کیا لگ رہا ہے ہمیں؟ انتم, اچھا فعل پلس فاعل, یہ فعل آپ کو لگ رہا ہے. دیکھیے فعل کے لیے تو ہمیں ضروری ہے نا ہمارے پاس کوئی انتم کوئی فعل نہیں ہے. انتم اصل میں یہاں پر کیا ہے؟
انتم یہاں پر ایک پروناؤن ہے. پروناؤن ناؤن پروناؤن تو اسم ہوتا ہے نا, ہے نا, اسم ہوتا ہے نا. فعل جو ہوتا ہے وہ یا تو جس کا خلاصی مجرد ہوگا 3 حرفی, یا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی حالت ہے, جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا یہاں پر تا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں علامتی مظاہرہ. وہ انتم یہ مظاہرہ کا صیغہ ہے, اور یہ مظاہرہ کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں تشہدون کس صورت میں ہے. یہ تشہدون اونا کی ساؤنڈ ہے نا, اونا کی ساؤنڈ ہے تو رفع حالت میں ہے نا یہ. تو فعل فاعل, فعل اس میں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, اور فاعل بھی اسی میں ہے. مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ترجمہ یہ ہوگا کہ حالانکہ تم بھی گواہی دیتے ہو. اے کتاب والو کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کا یا آیات کا, حالانکہ تم بھی گواہی دیتے. ٹھیک ہے. اب ہم اس ابتدائیہ کے بعد اب ہم جائیں گے فعل مضارع کو ہم منفی کیسے بنا سکتے ہیں. یہ تو ہمارے پاس ایسے جملے تھے جو جنرل جملے تھے, یعنی پازیٹیو جملے تھے. اگر آپ کو اب اسی پازیٹیو سینٹینس کو نیگیٹو بنانا ہے تو بہت آسان ہے, کیونکہ اکثر قاعدے جو ہم نے پڑھے ہیں فعل کے وہ فعل ماضی کے پڑھے, ویسے ہی قاعدے فعل مضارع کے بھی ہیں. فعل مضارع کو اگر ہم منفی بنائیں تو فعل مضارع سے پہلے لا لگایا جاتا ہے, لام الف لا. بس اس کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ ابھی تک پازیٹیو تھا وہ نیگیٹو بن جاتا ہے. اور لا لگانے کے بعد جو بھی ہمارے پاس فعل ہے اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں واقع. بس یہ بہت آسان یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو فعل مضارع کو نیگیٹو بنانا ہے, نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے, منفی سینٹینس بنانا ہے, تو مضارع سے پہلے لا لگائیے اور کوئی بھی اعرابی تبدیلی کسی جگہ نہ کرے تو وہ نیگیٹو بن جاتا ہے. مثال میم لام کیف یفعلو کے وزن پہ ڈالیں گے بنے گا یملکو. یملکو, یملکو ہوتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے یا رکھے گا. یملکو وہ اختیار رکھتا ہے یا رکھے گا. اللہ فرماتا ہے یوم جس دن لا تملکو, یملکو یملکانی یملکونا تملکو چوتھا صیغہ ہے یہ. جس دن لا تملکو نہیں رکھے گا اختیار, لا تملکو نفسن, دیکھیں نفس جو ہے نا عربی میں نفس مؤنث مانا جاتا ہے, مؤنث مطلب فیمنائن. اسی لیے یہاں پر جو فعل استعمال ہوا ہے یہ بھی چوتھا فعل یعنی چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ کون سا صیغہ ہے تملکو, فیمیل کا صیغہ, ٹھیک ہے نا, غائب مؤنث کا صیغہ ہے یہ, مضارع غائب مؤنث واحد کا صیغہ ہے یہ. تملکو لا تملکو, جس دن لا تملکو نہیں رکھے گا اختیار نفسن کوئی نفس. اب بتائیے نفسن جو ہے یہ رفع میں ہے, نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ جی جلال صاحب, نفسن آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ رفع نہیں, جری حالت میں. جری حالت میں کہاں سے ہوگا یہ؟ آپ رفع کیوں بار بار بول رہے ہیں؟ رفع کا مطلب ہوتا ہے پیش یا دو پیش. آپ کاغذ اور قلم ساتھ میں رکھیے گا جلال صاحب, جب بھی آپ آگے بیٹھے سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا رفع, رفع یاد رکھیے گا, رفع رفع, ٹھیک ہے. رفع کے لیے پیش یا دو پیش, نصب کے لیے زبر یا دو زبر جیسے یہاں پر ہے, اور جر کے لیے زیر یا دو زیر. یہ ہے جر, یہ ہے رفع, یہ ہے جر, یہ ہے نصب. اب آپ کہیں گے کہ یہ یاد نہیں رہتا, مگر یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ عربی کا قاعدہ ہے نا, یہ ہم اس کو بھول نہیں سکتے, ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں پڑے گا, ہمیں اس کو ایسے ہی یاد رکھنا پڑے گا. رفع یہ بھی رفع, یہ نصب دو زبر, اور یہ جر ہے. میں آپ کو بار بار یہ کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ اسی سے تو آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو فعل کے بعد یہ فاعل ہے, مفعول ہے یا متعلق ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا پھر فاعل اور فعل کس میں؟ یہ دیکھیے جب ہم نے لا پڑھا, لا سے تو انکار آ گیا. تملکو ہمارے پاس فعل ہے,
ہے نا. اب چونکہ یہ چوتھا سیگا ہے, چوتھا سیگے میں ہمارے پاس دونوں گنجائش ہے, یا تو یہ اس کا فاعل اس کے اندر ہی موجود ہوگا یا باہر ہوگا. اب دیکھیے تملکو کے بعد ہمارے پاس ہے نفسن, اور اب دیکھ رہے ہیں کہ نفسن جو ہے یہ رفع حالت میں ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ رفع حالت میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فاعل. فاعل فاعل مطلب آبجیکٹ, ٹھیک ہے. تو جس دن لا تملکو نہیں اختیار رکھے گا نفسن کوئی نفس یا کوئی شخص, لنفس لی حرف جارہ, اور نفسن جارہ کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مجرور بنتا ہے, یعنی جر میں آتا ہے. دیکھیے دو زیر ہے نا, یہ جر ہے. یعنی جس دن کوئی اختیار نہیں رکھے گا کوئی شخص لنفسن کسی شخص کے لیے, اور میں نے آپ کو بتایا مرکبی جاری جو آتا ہے یہ مزید خبر دیتا ہے یا مزید فعل کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے. یہاں صرف کہا گیا تھا کہ اس دن کوئی اختیار نہیں رکھے گا کوئی نفس, پھر اس کی مزید تفصیل ہے کسی شخص کے لیے, یعنی قیامت کے دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا. شیئن کسی چیز کا, یہ جو شیئن ہے یہ ہے نصب میں, تو اسم کے بعد جو بھی فعل کے بعد جو بھی اسم ہمارے پاس نصب میں ہوتا ہے وہ ہے مفعول. مفعول مطلب سبجیکٹ, فعل فاعل مفعول, اور جو بیچ میں آ گیا جارہ اور مجرور اور یہ مرکبی جاری بن کے یہ متعلق فعل ہے. فعل کے بارے میں مزید انفارمیشن. ترجمہ جس دن مزید کے معنی کیا ہوتے ہیں سر؟ مزید مطلب ایڈیشنل انفارمیشن. ایڈیشنل انفارمیشن مزید مطلب ایڈیشنل انفارمیشن. دیکھیے یہاں پر کہا گیا تھا کہ کوئی اختیار نہیں رکھے گا کوئی شخص, اب مزید یعنی ایڈیشنل انفارمیشن ہے کسی شخص کے لیے, یعنی ایک انسان وہ اختیار نہیں رکھے گا. اب اگر اتنی بات بھی کہی جائے وہ کافی تھی, مگر اور مزید انفارمیشن مزید یعنی ایڈیشنل انفارمیشن دی جاتی ہے کہ کوئی انسان اختیار نہیں رکھے گا کسی دوسرے انسان پر. جیسے دنیا میں ہوتے ہیں نا سب آرڈیننٹس, مطلب میں اختیار رکھتا ہوں میرے جو جونیئر ہے ان کے لیے, یا بحیثیت والد ہم رکھتے ہیں اختیار اپنے بچوں کے لیے, یا جیسے خاوند اپنی بیوی کا اختیار رکھتا ہے. قیامت میں کوئی کسی کا اختیار نہیں رکھے گا, کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا. سب اپنی اپنی جگہ پہ تیار ہوں گے, کوئی کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوگا, کوئی کسی کے اوپر مطلب کوئی اختیار نہیں رکھے گا. سمجھ رہے بات؟ تو یہ جو دوسرا لنفسن استعمال ہوا ہے یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس کی نفسن کے بارے میں. اور کس چیز کے بارے میں اختیار نہیں رکھیں گے؟ شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں. تو یہ جو ہے یہاں پر سبجیکٹ بیان کیا گیا ہے, یعنی کس چیز کے بارے میں وہ اختیار نہیں رکھیں گے. تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک بالکل ایک کلیئر بات ہو گئی کہ اس دن کوئی اختیار نہیں رکھے گا کوئی شخص کسی شخص کے لیے کوئی بھی چیز میں. والامر اور حکم ہوگا یومئذ یومئذ اس روز للہ اللہ کے لیے, یعنی اس دن حکم ہوگا یومئذ للہ اللہ کے روز, یومئذ کہتے ہیں اس روز, للہ اللہ کے لیے. تو یہاں پر یہ جو ہے والامر یہ بالکل ہی اس کے بارے میں یعنی تملکو کے مزید انفارمیشن ہے یہ کہ نفسن بھی یہاں پر ہمارے پاس جو ہمارے پاس مفعول تھا فاعل تھا, اور امر بھی یہاں پر ہمارے پاس فاعل ہے, ٹھیک ہے. اور یومئذ للہ, ٹھیک ہے, اور یومئذ للہ یہاں پر ہمارے پاس سمپلی ہمارے پاس یہ مزید خبر ہے یومئذ للہ سورہ انفطار. اسی طرح ایک ہمارے پاس مادہ ہے ظا لام میم, یفعل کے وزن پہ بنے گا یہ یظلم, وہ ظلم کرتا ہے یا ظلم کرے گا. سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ, ان اس کو کہتے ہیں ہم حرف مشبہ بفعل. ان کا اپنا ایک قانون ہے, میں نے آپ کو پڑھایا ہے. اور ان آنے کے بعد جو اس کے بعد ہمارے پاس اسم تھا, ان سے پہلے وہ اسم تھا رفع میں اللہ تھا, مگر ان کے بعد وہ اسم نصب میں چلا جاتا. یہ قاعدہ ہے ان کا. اب دیکھیں ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم نہیں ظلم کرتا, لا
نہیں کرتا, یظلم ظلم کرتا ہے, نہیں ظلم کرتا ہے, فیوچر کی بات. الناس, یہ دیکھیں یظلم جو ہے یہ بھی پہلا صیغہ ہے, تو فعل کے اندر ہی فاعل ہے, کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی جو حالت رفع میں ہوتا, تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کے بعد جو فعل کے اندر ہی فاعل ہے, لا یظلم نہیں ظلم کرتا, الناس شیئا لوگوں پر کچھ بھی, یعنی بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی. یہ جو الناس اور شیئا ہے یہ دونوں ہے حالت نصب میں, تو یہ دونوں مفعول ہے. چونکہ ہمارے پاس فاعل موجود نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یظلم میں ہی فاعل ہے, کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے. ان بے شک اللہ لا یظلم ظلم نہیں کرتا, الناس لوگوں پر, شیئا کچھ بھی, ولکن اور بلکہ لوگ, ولکن بلکہ لوگ, بلکہ ولیکن کہتے ہیں جیسے لیکن ہم کہتے ہیں اردو میں, اسی طرح عربی میں بھی ولیکن, لیکن بھی یہ ان و اخواتها میں آتا ہے. اگر آپ نے وہ قاعدہ یاد رکھا ہوگا ان کا, ان میں ہی آتا ہے, ایک اس کی بہن ہے ولیکن, لیکن بلکہ ترجمہ ہے بلکہ, ولیکن بلکہ الناس. دیکھیں لیکن کے بعد بھی اصل میں تھا الناس, مگر لیکن کے بعد ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ ان و اخواتها کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اسم بھی ہمارے پاس نصب میں آتا ہے. یہاں پر دیکھیں نصب ہے ولیکن الناس, بلکہ لوگ ہی, انفسہم اپنے نفسوں پر, انفسہم فسا یہ بھی مفعول ہے, یظلمون ظلم کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. یہ دیکھیں یظلمون بھی یہاں پر ہمارے پاس فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے, اور یہاں پر اس جملے میں ہم نے زیادہ تر لا پہ زور دینا ہے. یعنی ابھی تک یہ تھا کہ پازیٹیو جملہ تھا, مگر جب ہم نے لا استعمال کیا تو وہ نیگیٹو بن گیا کہ بے شک اللہ لا یظلم ظلم نہیں کرتا. تو لا لگانے کے بعد یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا آیا. بہن کہہ رہی کہ اللہ فاعل نہیں, بہن فاعل نہیں آئے گا, کیونکہ دیکھیں یہ فاعل نہیں ہے, یہ الگ ہی قاعدہ ہے, بالکل یہ انا کا قاعدہ ہے. فاعل تو تب ہوگا نا جب سب سے پہلے اسم یہ فعل ہوگا. فعل تو یہاں پر ہے ہی نہیں, جب فعل ابتدا میں ہے ہی نہیں تو فاعل کہاں ڈھونڈیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد نون ضا اور را ہمارے پاس ہے. یفعلو کے وزن پہ ڈالیں گے تو بنے گا ینظر, وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. سورہ یہ یہاں پر ہمارے غاشیہ کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے مطلب یہ آتا ہے استفہامیہ, افلا ینظرون. دیکھیں ینظرون جو ہے یہ یہاں پر فعل مضارع ہے, ینظر ینظران ینظرون تیسرا صیغہ ہے, افلا ینظرون. اب دیکھیں فعل کے بعد فاعل جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے, کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے بیسک قاعدہ, فاعل جو ہے وہ تبھی باہر ہو سکتا ہے جب وہ پہلے کلمے یا چوتھے صیغے میں ہوگا, پہلے صیغے یا چوتھے صیغے میں. چونکہ تیسرا صیغہ ہے تو آپ یاد رکھیے گا فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے. افلا کیا, افلا کیا, تو کیا, یعنی مطلب تو کیا نہیں, ینظرون دیکھتے ہیں وہ, الا حرف جارہ, الابل تھا مگر الا کے بعد بن گیا ابلی, تو یہ جارہ پلس مجرور, یہ مرکبی جاری جو بنتا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ بنتا ہے متعلق خبر. افلا تو کیا نہیں دیکھتے, ینظرون کیا وہ نہیں دیکھتے, الابل اونٹوں کی طرف, کیف خلقت کیسے پیدا کیے گئے, وَإِلَى السَّمَاءِ اور نہیں دیکھتے آسمان کی طرف. الا پھر سے آ گیا حرف جارہ, السماء بن جاتا ہے السماء الا کے بعد, تو پھر سے متعلق خبر یا متعلق فعل کہیے, کیف رفعت, یعنی تو کیا نہیں دیکھتے وہ اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیے گئے, اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا اسے, یعنی آسمان کو. ٹھیک ہے.
وَإِلَى الْجِبَالِ الا پھر سے آ گیا حرف جارہ، اور کیا نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت کیسے کھڑے کر دیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ اور الا پھر سے حرف جارہ، الارض بن جاتا ہے الارض، اور زمین کی طرف الی الارض کیف سطحت کیسے بچھا دی گئی۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی لا، یہ جو لا لفظ استعمال ہوا ہے، لا کے بعد ایک طرف سے یہ تمام چیزوں کا انکار کر دیا، یعنی کیا وہ نہیں دیکھتی، نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک مثال ہمارے پاس ہے خا لام قا، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول، تو فعیلا مجہول کا ایک ہی صیغہ ہے ماضی کا، خلقا، را فاعین ماضی مجہول بن جاتا ہے فعیلا، کیونکہ فعیلا ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے، فعیلا وزن، رفیع نون صاد با ماضی مجہول فعیلا نصیبہ، سین طاحا ماضی مجہول فعیلا ستحا، اور عین با دال یفعلو کا وزن ہے، یہ ہمارے پاس مضارع کا ہے صیغہ، یعبدو وہ بندگی کرتا ہے یا بندگی کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام اوپر کے جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں آپ یہ تمام افعال کا مادے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں مثال ہمارے پاس ہے سورۃ الکافرون، یا ایھا الکافرون اے کافرو، کافرون لا اعبد نہیں، اعبد میں بندگی کرتا ہوں، نہیں میں بندگی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی کا جملہ، اور نہیں میں بندگی کروں گا، یاد رکھیے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اعبدو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، 13 صیغہ مضارع کا، اس کا ترجمہ دونوں آئے گا، لا اعبد اے کافرو نہیں میں بندگی کرتا ہوں اور نہیں کروں گا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں پر دونوں میں ہمارے پاس مضارع کے صیغے، ولا اور نہیں، انتم تم بندگی کرنے والے ہو، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اعبدو، تعبدون اور اعبدو جو لاسٹ میں 3 آ گئے ہیں، یہ ماضی مضارع کے صیغے ہیں، اور مضارع کے صیغے میں ہمیں ہمیشہ ترجمہ پریزنٹ اور حال، پریزنٹ یعنی حال اور فیوچر یعنی مستقبل کا کرنا پڑے گا۔ سورہ کافرون کی آیتیں ہیں عین لام اور میم، یفعلو کے وزن پہ یعلم وہ جانتا ہے اور جان لے گا۔ سورہ نمل کی آیت لا یعلم نہیں جانتا، من کون ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، الغیبہ یعنی نہیں جانتا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، غیب الا اللہ بغیر جانتا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی لا کے بعد یہ جملہ ہمارے پاس منفی بن گیا تھا، مگر اللہ کے بعد اس لا کی نفی ہو گئی کہ نہیں جانتا کوئی بغیر اللہ، ٹھیک ہے۔ اس لیکچر کو پھر سے آپ دیکھیے گا تاکہ آپ کو اعادہ ہو جائے۔ اس وقت ہم آج کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے تو ہم آج کے لیکچر کو یہی پہ اینڈ کریں گے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تاکہ بہت ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔